اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ کا غصہ والدین کے غصے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذلیل ہو جائے وہ شخص جس کا والدین بڑھاپے میں پہنچے اور وہ خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں میں جہاد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے۔ قرآن اور حدیث میں آیا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور انہیں ڈانٹ کر مت جھاڑو بلکہ ان سے عزت سے بات کرو۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کے پاس واپس جا اور ان کی خدمت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک یہی گناہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرے، اللہ اس کی عمر اور روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو رلاتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی، مسافر کی اور والد کی اپنے اولاد کے لیے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ میرا حسن سلوک کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کے لیے۔ اس نے پھر پوچھا، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تیری ماں کے لیے۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کے لیے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے والد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے دیوار کی طرح ہوتی ہے، اسے کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کا حق باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے عہد کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین جنت کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اسے دروازے کو ضائع کر دے اور اسے محفوظ رکھ۔